السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اپنا وطن. آج ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ٹاپک ڈسکشن کے لیے ہے, اور آج جو پینل میں ہمارے ساتھ ہیں, آئی تھنک ون آف دا موسٹ سینئرسٹ ڈاکٹرز وی ہیو ایٹ دا مومنٹ, ڈاکٹر کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر ظاہر رستم. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. بفور آئی اسٹارٹ ایک انٹروڈکشن دے دوں. اٹس ویری امپریسو knowing how expert people ہمارے پاس اس میڈیکل فیلڈ میں ہیں. ریئلی امپریسو آنیسٹلی. سو آپ اسپیشلسٹ ہیں فزیکل میڈیسن میں, اینڈ نیورو کے اندر بھی آپ نے اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے, اور انٹروینشنل پین مینجمنٹ, یہ میں آپ سے پوچھوں گی یہ ہوتا ہے انٹروینشنل پین مینجمنٹ. یو آر گریجویٹڈ فرام آرمی میڈیکل کالج اینڈ یو ہیو ایڈوانس ٹریننگ ان UK, US, Australia, Saudi Arabia. And what really impressed me, sir, that you are first rehab physician in Pakistan to achieve prestigious FIPP qualification. Alhamdulillah. It's a big honor to have you. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ جنیرک پینس کے اوپر بھی, ڈفرینٹ سچویشنس کے اوپر بھی. تو سر پہلی بات, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. It's my pleasure. تھینک یو. اچھا, آپ نے بتایا کہ انٹروینشنل پین آپ اسپیشلسٹ ہیں اس کے, تو ایسا کیا ڈفرینس ہے آپ کے اور باقی ڈاکٹرس کے بیچ میں جو آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور یہ کیا پین ہوتی ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. First of all, thank you very much for inviting me here. Pain management is a very very important topic, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم OPD میں 100 مریض دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے کوئی اراؤنڈ 50-60% پیشنٹس جو ہیں, ڈپینڈنگ اپان دی ٹائپ آف OPD, بٹ ان اے جنرل OPD 50-60% پیشنٹس آپ کے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ, وہ پین کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ پین کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطابق آپ اس کو ڈیل کریں. پین کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از اے سمٹم ایز ویل ایز اے ڈیزیز. بالکل ٹھیک ہے, اور اٹس یور فرینڈ. اٹس یور فرینڈ بیکاز پین جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی سم تھنگ رانگ از بینگ, آپ کی باڈی کے ساتھ کچھ چیز خراب ہو رہی ہے, سو ٹیک کیئر آف اٹ. ٹھیک ہے, سو اس کو تو ہم ایکیوٹ پین کہتے ہیں. مگر اگر پین پرسسٹ کرتا رہے, مثال کے طور پہ اگر کسی کی بون ٹوٹ گئی ہے تو اٹ از ویری نیچرل کہ اس کو پین ہوگا. ٹھیک ہے, تو دس از کالڈ ایکیوٹ پین. ٹھیک ہے. مگر کسی کی ہڈی جڑ گئی ہے اور پھر بھی اس کو درد ہو رہا ہے, اب دیکھیں لاجیکلی تو درد نہیں ہونا چاہیے, مگر اس کو درد ہو رہا ہے, تو اس کو کرونک پین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا کہ آپ میں اور باقی ڈاکٹروں میں کیا فرق ہے. جی دیکھیں, پاکستان جیسے ملک میں جب کسی کو درد ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ تو گھر پہ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہی بات ہے جی. آپ کی امی آپ کو 2 گولیاں پیناڈول ٹوٹ کے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, آپ کو کعوہ بنا کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو آپ کی گلی محلے میں جو فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے, جو فارمیسی ہے, اس کے پاس آپ چلے جائیں گے, اس کو کہیں گے مجھے ٹیبلٹ دے دیں. بالکل جی. اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں گے, وہ بھی 2-4 گولیاں آپ کو لکھ کے دے دے گا. اس سے بھی نہیں ٹھیک ہوتے تو یوزلی یو ول گو ٹو اے اسپیشلسٹ لائک آرتھوپیڈک سرجن کے پاس چلے جائیں گے. بالکل. وہ سم ٹائمز وہ آپ کو دوائیاں لکھ کے دے دیں گے, یا آپ کو سرجری کا ایڈوائز کر دیں گے, یا کوئی انجیکشنز وغیرہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ میں نے آپ کو بتائیں, ان میں سے کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیسیفکلی ٹرینڈ نہیں ہے پین مینجمنٹ میں. اوکے. ٹھیک ہے. جتنی بھی وہ پین مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ اس بیسس پہ کر رہے ہیں جو انہوں نے میڈیکل اسکول میں سیکھی یا اس کے بعد تھوڑی بہت ٹریننگ پہ سیکھی. ٹھیک ہے. مگر فارملی وہ ٹرینڈ نہیں. سو اے پرسن, اے ڈاکٹر لائک می ہو از اے پین اسپیشلسٹ اینڈ above that interventional pain specialist, he has been specifically trained in pain management. Okay. اور اگر انٹرونشنل پین مینجمنٹ کی بات کی جائے تو انٹرونشنل پین مینجمنٹ والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں they try their level best to make a very precise diagnosis. مثال کے طور پہ ہمارے لیے کمر کا درد نہیں ہے. بالکل. ہم نے آگے ڈھونڈنا ہے کہ جی یہ کس وجہ سے کمر میں مسلس میں سے آ رہا ہے, نروس میں سے آ رہا ہے, یہ شیٹیکا اگر ہے تو کون سی والی نرو پریس ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا جو علاج ہوتا ہے وہ بہت پریسائز اور بہت اسپیسیفک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس کوئی اچھی پراپر ڈائگنوسز نہیں ہے تو جو ہم علاج کر رہے ہیں
وہ وہاں تک پہنچے گا نہیں اور اس کا مریض کو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو ہمارے جو علاج کی بیسس ہے اٹس اے ویری پریسائز ڈائگنوسس. ٹھیک ہے. دین انسٹیڈ آف ٹریٹنگ دا ہول باڈی وی گو اینڈ ٹریٹ دیٹ پارٹ. مثال کے طور پہ ایک نرو پریس ہو رہی ہے اور وہاں سے آپ کو درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور مریض نے دوائیاں کھا لیں, فزیو تھراپی کر لی, از ناٹ گیٹنگ بیٹر, وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو ہم مریض کا معائنہ کریں گے, ہسٹری لیں گے, ایم آر آئیز دیکھیں گے, اینڈ ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی اس کی کیا پرابلم ہے, کون سی نرو جو ہے اس کے اوپر پریشر ہے, کمپریشن زیادہ آ رہا ہے. دین ہم کیا کریں گے کہ ہم موسٹلی پیشنٹ کو انڈر امیجنگ یا الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے گائیڈنس میں جہاں پہ پرابلم ہے وہاں تک ہم اپنے علاج کو پہنچائیں گے. اور یوزلی ہم کیسے پہنچاتے ہیں, اٹ از تھرو نیڈلس. اوکے. ٹھیک ہے. سو ویل پاس اے نیڈل ویری اسپیسیفکلی جو اسٹرکچر ایٹ فالٹ ہے اس کے پاس جائیں گے ہم, اور وہاں پہ پین ریلیونگ میڈیکیشنس جو ہیں ان کو ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو مریض کا درد ہے وہ منیمم پاسبل ٹائم میں الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, تو آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں یہ بھی بتایا کہ پیپل ود ڈفرینٹ پین, کسی کو کرونک ہوتی ہے, ایکیوٹ ہوتی ہے, ڈپینڈز اپون کہ ڈاکٹر نے اس کو کتنی توجہ دی ہے کہ وہ کرونک بن گئی. اچھا, سو اگین ہم اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر آپ نے پینس کا نام لیا کہ کبھی شیٹکا ہو سکتا ہے, کوئی نرو کمپریشن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی فل باڈی میں وہ پین ریڈیٹ کر رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ بیک پین کتنی کامن ہے, کیونکہ ہر دوسرے دن بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ینگسٹرز ہیں, وی آل سفرنگ فرام اے ویری بیڈ بیک پین. بٹ وہ کیا ہر بندہ بیک پین کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بیک پین تو اس قدر کامن ہے کہ اگر ہم سارے بیک پین کے مریض دیکھنا شروع کرتے ہیں تو شاید ہمیں گھر جانے کے لیے بھی ٹائم. بالکل. سو وٹ آئی وڈ سے اس کی جی زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ نان اسپیسیفک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو موچ آ گئی, کسی کے مسلس میں وہ ہو گیا, ہلکی پھلکی کوئی ڈسک نکل گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو آس پاس والے جنرل فزیشینس ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے. بٹ دے شوڈ ناٹ مس ون تھنگ. جب بھی کوئی بیک پین کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ان کو ریڈ فلیگس جو ہیں وہ نہیں مس کرنے چاہیے. اب یہ ریڈ فلیگس کیا چیز ہے؟ ہاں جی, ریڈ فلیگ جیسے کوئی بچہ ہے, اس کو پہلی دفعہ 15 سال کا بچہ ہے اور اس کو پہلی دفعہ بیک ایک ہوتی ہے, دس از اے ریڈ فلیگ. اوکے. اس ایج میں ہونی نہیں چاہیے اکثر. چاہیے. ٹھیک ہے. اگر اس کو اس عمر سے پہلے ہوتی ہے تو دیٹس اے ریڈ فلیگ. اس کو اپنے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ایسا بزرگ تو نہیں, 55 سال کے بعد کسی کو پہلی دفعہ بیک ایک ہوتی ہے, دیٹس آلسو اے ریڈ فلیگ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کسی کو بیک ایک ہوئی ہے اور ساتھ بخار ہو رہا ہے, اس کا وزن گر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انفیکشن چل رہی ہے یا ٹی بی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. اس کے لیے بھی اس کو بھی ڈاکٹر کو مس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو بیک ایک ہوئی ہے اور اس کو پیشاب پخانہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ پارٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ اس کو کارڈیاک وائنا سنڈروم کہتے ہیں. آپ نے اگر اس کو مس کیا اور پیشنٹ کا بر وقت علاج نہ ہوا تو پیشنٹ اپنی چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ہے, اس کو بیک ایک ہو رہی ہے اور اس کے پٹھوں میں کمزوری آنا شروع ہو گئی ہے, تو دس از اگین اے ریڈ فلیگ. تو ہمارے جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں ان کو بیک ایک بالکل دیکھنا چاہیے, مگر دے شوڈ ناٹ مس آل دیز ریڈ فلیگس. اگر کسی ڈاکٹر نے ریڈ فلیگ مس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیشنٹ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. بالکل ٹھیک. اچھا, جہاں ہم سر بیک پین کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نی پینس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایج آف گروپس کو بہت ہوتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ نی پین کا کامن کاز کیا ہوتا ہے؟ جی, اٹ ڈپینڈس کہ کس ایج گروپ والے مریض کو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر ینگسٹرز ہیں تو ان میں زیادہ تر انجریز ٹرامیٹک ہوتی ہیں, کھیلتے ہوئے گر کے. ٹھیک ہے. تو ان میں زیادہ انجریز یہ والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر خواتین آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو ایک جنرل ڈس آرڈر کو چیک کرنا چاہیے کہ جیسے کوئی اور بیماری تو نہیں, رومیٹائڈ آرتھرائٹس تو نہیں ہے, اس کا پارٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہائپوتھائرائڈزم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. سم ٹائمس پیشنٹس جو ہیں ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہوا ہوتا ہے اور ان کو بھی دردیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو خواتین میں اور مڈل ایج گروپ میں یہ پرابلمس زیادہ ہوتے ہیں. اب آ جائیں آپ بڑی ایج کے لوگ,
جی بڑی ایج کے لوگ جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں ان میں ایک پرابلم ہوتی ہے جس کو آسٹیو آرتھرائٹس آف دا نی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارا جو نی جوائنٹ ہے یہ 2 بونس کے درمیان بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان عام اصطلاح میں کہتے ہیں ایک نرم ہڈی ہوتی ہے. اوکے. ایز وی ایج جیسے ہمارے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں, ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہوتی ہیں, وزن زیادہ بالکل ہے, بالکل, ٹانگیں ٹیڑھی ہیں, تو یہ نرم ہڈی گھسنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نرم ہڈی رہتی نہیں ہے اور ہڈی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور مریض کو بہت شدید درد ہوتا ہے. بالکل جی بالکل. اس کو آسٹیو آرتھرائٹس آف دا نی کہا جاتا ہے. اوکے. اور یہ آپ سمجھیں کہ 95% پیشنٹس میں ہوگا ہی ہوگا ایز دا ایج. تو دس از دی موسٹ کامن کاز آف نی پین وچ وی سی ان آور پریکٹس, بیکاز یہ ایسا درد ہے جو دوائیوں سے مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہوتا, اور بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس دوائیوں سے آگے کا علاج نہیں ہوتا. بالکل. تو اس لیے ایسے پیشنٹس جو ہیں ہم اپنی پریکٹس میں کافی زیادہ دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کے پاس سم ٹائمز اگر آپ اپنے ہی جیسے آپ نے کہا کہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ تسلی دینے کے لیے پیناڈول دے دے گا کہ اگر یہ کر لیں, بٹ اس کے باوجود بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے چلنے پھرنے کی ایکسرسائز کہا ہوا ہے, ہمارے نی میں بہت درد ہے, اینکل میں بہت درد ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ بائی ٹائم یہ ہوگا, 95% لوگوں کو یہ چیز ہوگی. پھر ایک ایسا ٹائم آتا ہے اگر ہم اپنے بہت ہی ایسے لوگوں میں دیکھیں یا بہت بزرگ دیکھیں یا بہت ایجڈ لوگوں میں دیکھیں جن کی نیز وون آؤٹ ہو جاتے ہیں. اب ان کو ڈاکٹرز یہ سجیسٹ نہیں کر سکتے آپ اٹھیں اور چاہے اپنے تو چہل قدمی کریں, بیکاز وہ تو اپنے سے بھی آوازار ہوتے ہیں. تو پھر ان کو ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ اس کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں, جوائنٹ ریپلیسمنٹ. اس پہ آپ مجھے بتائیں. جی دیکھیں, میرے پاس بھی جتنے پیشنٹس آتے ہیں ہم جن کا بون آن بون گریڈ اسٹیج 4 آسٹیو آرتھرائٹس, جس کا مطلب یہ ہے کہ جی نرم ہڈی ختم ہوگی, اب ہڈی کے ساتھ ہڈی ٹکرا رہی ہے, دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہیں. تو جب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں ان کا ہم ایکس ریز دیکھتے ہیں, اور آپ کے توسط سے یہ بھی میں بتانا چاہوں گا اپنے ڈاکٹرس کو بھی اور اپنے مریضوں کو کہ جب بھی گھٹنوں کا ایکس رے کروائیں تو وہ کھڑے ہو کے کروائیں. اوکے. جی لیٹے ہوئے ایکس رے دیکھنا ایسے جیسے آپ کسی خاتون کو میک اپ میں دیکھیں, اصل کنڈیشن کا پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اگر آپ نے گھٹنے کو دیکھنا ہے کہ کتنا خراب ہے, اس کے لیے آپ کو کھڑے ہوئے ایکس رے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی, کیونکہ یوزلی لوگوں کو نہیں سمجھ آتا. لوگ آئی تھنک کچھ سسٹم بھی ایسا ہے کہ رفع دفع کرنے کا ہی معاملہ رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ہاں. اب جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ جی بیسٹ علاج تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, بیکاز ابھی تک کوئی ایسا خاص علاج نہیں آیا جس سے وہ جو نرم ہڈی ہے اس کو ہم ریجنریٹ کر سکیں. تو آپ کو انڈائریکٹلی علاج کرنا پڑتا ہے. تو بیسٹ علاج جو ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ. اور ایک بڑا غلط یہ کانسیپٹ ہے ہمارے لوگوں میں کہ جی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ سے. جی ایکچولی کسی ینگ پیشنٹ میں تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں. It is for old people. So can you say کہ یہ ایک safe surgery ہو سکتی ہے؟ It is a very safe procedure. روزانہ دنیا میں لاکھوں جوڑ بدلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں بھی بہت کامنلی یہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. But there will be quite a big proportion of patients جو اپنا جوڑ بدلوا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ کوئی میڈیکلی فٹ نہیں ہے, اس کو لمبی بے ہوشی نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے, اس کے جوڑ نہیں بدل سکتے. اسی طرح کوئی پیشنٹ بہت زیادہ اس کا وزن ہے سے 110 kg سے زیادہ ہے, اوبیسٹی ہے, ڈائبیٹک ہے, کافی زیادہ 110. جی ٹھیک ہے نا جی. تو میڈیکلی انفٹ تو وہی پیشنٹ ہوں گے جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے, جن کو شوگر ہے, کڈنیز خراب ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو بے ہوشی دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز ہمارے بزرگ ہیں جی, بڑے ضدی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قبر میں لوہے کے گوڈے لے کے نہیں جانا. بالکل. تو یہ ضدی لوگ جو ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور آخر میں جو ہے وہ فیکٹر کاسٹ کا ہے جی. اس وقت اسلام آباد میں ایک گھٹنا جو ہے منیمم 1 ملین 10 لاکھ کا بدلتا ہے, اور میکسیمم 16 سے 17 لاکھ کا ایک گھٹنا. تو اگر آپ کے دونوں گھٹنے خراب ہیں تو آپ ذہن میں 30 لاکھ روپیہ رکھیں. تو ایسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک درمیان کا راستہ بتاتے ہیں. اوکے جی, یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بالکل. جی اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو فریکوینسی نرو ایبلیشن.
اب یہ کیا چیز ہے؟ مریض کو سمجھانے کے لیے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے جیسے آپ کے دانت میں درد ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ روٹ کینال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، روٹ کینال آپ نام سنا ہوگا نا. بالکل کروایا بھی ہے. جی، روٹ کینال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دانت تو ویسے ہی رہتا ہے مگر درد کم ہو جاتا ہے. بالکل جی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو نیڈلز ڈالتے ہیں اندر، اس سے ہم وہ والی نرو جو دماغ سے درد، دانت سے دماغ تک درد کو لے کے جاتی ہے، اس کو ہم ڈسیبل کر دیتے ہیں. آئی ول ناٹ سے ڈسکنیکٹ، ڈسیبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنا کام نہ کر سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح گھٹنے میں 2-3 نروز ہوتی ہیں، ان کو ہم ایک خاص مشین کے ساتھ، صرف نیڈلز لگتی ہیں، کوئی کٹ نہیں، کوئی اس طرح کی. اور یہ ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کی میڈیسن میں بھی. جی بالکل. آپ ویسٹ میں تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، مگر پاکستان میں الحمدللہ ہم اس کو پچھلے آئی ووڈ سے کہ میں جب سے باہر سے واپس آیا تھا میں نے یہ کرنا شروع کیا، اور اب تک ہزاروں میں مریض ہم کر چکے ہیں. اور الحمدللہ ان میں سے بہت سارے مریض ایسے ہیں جن کو 5-5 7-7 سال ہو گئے ہیں. دے آر اوکے، ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. دیکھیں اس میں پیشنٹ کو کونسل بہت کرنا پڑتا ہے. جی، بیکاز وی آر آل یوز ٹو میڈیکل سسٹم. یہ کیا ہے؟ گلا خراب ہوا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی دی، آپ کا گلا ٹھیک، دوائی ختم. ٹھیک ہے، بالکل. مگر جو ڈی جنریشن ہو چکی ہوتی ہے اس کو ہم ریپیئر نہیں کر سکتے. بالکل، روٹ کاز کو ہم بادر نہیں کرتے، اس کو ہم ریپیئر نہیں کر سکتے، بٹ وی کین امپروو یور کوالٹی آف لائف. بالکل. اور اس کو یوزلی ہم ریڈیو فریکوینسی نرو ایبلیشن جو ہے، اس کا ایک ہی سیشن ہوتا ہے. اس میں ہم کچھ نروز ہیں ان کو ہم ڈسیبل یا ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو نرم ہڈی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی، مگر آپ کا درد بہت بہتر ہو گیا. کتنا بہتر ہو گیا؟ آپ رات کو آرام سے سو سکیں، آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، آپ گھر کے اندر چل پھر سکیں. بالکل. اور کسی حد تک آپ پلازا میں بھی جا کے، مال میں بھی جا کے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں کسی حد تک. دیٹس ویری گڈ. یہ تھنک بہت بڑی میتھ ہے کہ جب سر ہمارے میڈیسن میں اسپیشلی کوئی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، ویسٹرن میڈیسن کلچر آتا ہے، تو جو ہمارا اپنا کلچر ہے وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں کہ شاید مشینری ہے، یہ تو خدا نہ خاصا کو خراب، میتھس بہت زیادہ کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں اس سے. جی، اب اس کو یوزلی ہم کمبائن کرتے ہیں اس پروسیجر کو ایک اور چیز سے جس کو PRP کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے PRP کے بارے میں تو بڑا سنا ہوگا. بیسیکلی یہ ہمارا بلڈ ہے، بلڈ میں سے ہم پلیٹلیٹس فیشل PRP میں نے سنا ہے، بالوں کے لیے. تو واٹ آئی ٹیل مائی پیشنٹس کہ یہ کھاد کی طرح ہے. آپ بالوں میں لگائیں گے تو بال بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ چہرے پہ لگائیں گے تو چہرہ بہتر ہو جائے گا. آپ گھٹنے کے اندر ڈالیں گے تو کچھ چھوٹی موٹی ریپیئر انوائرمنٹ بن جائے گی. تو یہ PRP اب تھوڑا سا سر ایکسپلین کریں تاکہ جو ہمارے آڈینس ہیں جو اس جگہ سے گزر رہے ہیں ان کو PRP کے بارے میں بھی کنفیوژن سالو ہو جائے. جی، بیسیکلی PRP میں نے آپ کو بتایا کھاد کی طرح ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ اس کو بیسیکلی کھاد ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو پلیٹلیٹس ہوتی ہیں جن کو ہم نکالتے ہیں، بیسیکلی آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے. ہم اپنے سیٹ اپ میں ہم تھوڑا زیادہ بلڈ لیتے ہیں، ہم اراؤنڈ 70 ml بلڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ایک مشین میں سینٹریفیوج کرتے ہیں، اس کو سینٹریفیوج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ گھماتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو جب آپ گھماتے ہیں تو جو سرخ خلیے RBCs ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. جی، وائٹ بلڈ سیل الگ ہو جاتے ہیں، اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس 70 ml میں سے ہم تقریباً 6 ml PRP نکالتے ہیں. اور یہ بھی سر آپ کلیئر کر دیں کیونکہ سم ٹائم جب آپ لوگ ہجامہ کرواتے ہیں یا بلڈ لاس ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا HP تھا وہ گر جائے گا. یہ بہت کامن میتھ ہے. دیکھیں، آپ سمندر میں سے ایک قطرہ پانی نکالیں گے تو سمندر کو کوئی فرق پڑنا نہیں پڑنا. یور باڈی ہیز لائک 5-6 لیٹرس آف بلڈ، اس میں سے آپ 50-60 ml نکال لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اوکے جی، باڈی کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پلیٹلیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے گروتھ فیکٹرس رکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب بھی ہمیں چوٹ لگتی ہے وہاں بلڈ جاتا ہے، بلڈ جم جاتا ہے. بالکل. اسکیب بنتا ہے، اسکیب اترتا ہے تو نیچے سے جلد بننا شروع ہو جاتی ہے، اور 2-3 مہینے بعد ایسی جلد بن جاتی ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں. تو یہ سارا کمال پلیٹلیٹس کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ انہی پلیٹلیٹس کو ایک اچھی مقدار میں نکال کے، اور کوئی آپ کا پینفل ایریا ہے جہاں پہ چیزیں خراب ہو چکی ہیں، وہاں پہ گروتھ نہیں ہو رہی ہے، ری گروتھ نہیں ہو رہی ہے، تو وہاں اگر آپ ایک انجیکشن کے تھرو پہنچا دیں گے ایک ہائی کانسنٹریشن میں، تو اٹس ویری لائکلی کہ وہ ٹیشو جو ہے وہ ریپیئر ہو جائے. تو دس از ون آف دی میکنزمس جس کے ساتھ ہم گھٹنے کے اندر جو نرم ہڈی ہے، انفیکٹ نرم ہڈی کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا.
آئی ووڈ سے کہ جی یہ پیچ ورک کی طرح ہے, جیسے روڈ پہ کھڈے ہو جاتے ہیں آپ پیچ کرتے ہیں, تو جب ہم ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں تو ہمارے جو 90% پیشنٹس ہیں ان کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے, ان کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے. مگر اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے پیشنٹس کو کونسل بہت زیادہ کرنا, جو ڈر ہے ان کے اندر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وی آر آل یوز ٹو میڈیکل سسٹم. تو جب ہم ایسے پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس علاج سے ہماری زندگی اوپر نیچے ہو جائے گی. اور اسپیشلی جیسے آپ نے سر مینشن بھی کیا, وہ بزرگ یا وہ ایج گروپ جو ایک ٹائم پہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, جن کو انڈرسٹینڈ میڈیسن یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ملانا میں مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اسی لیے ہم اپنے پیشنٹس کو, جب میرے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم ان کو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ کونسل کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم علاج کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, یہ ہم کیسے کریں گے, اور اس کے بعد ریزلٹس کیا ہوں گے. اگر آپ کے پیشنٹ میں ان ریئلسٹک گولس ہیں تو آپ ان کو کبھی بھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے. That's true. اچھا, ہم نے جہاں پر سر بیک پین کی بات کی, ہم نے نی پین کی بات کی, آج کل سب سے زیادہ مسئلہ چلتا ہے شولڈر کا. اور کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا ہے, اگر شولڈر میں درد ہے تو آپ فروزن شولڈر ہے. اب یہ فروزن شولڈر ہر بندے کے منہ پر ہے. آپ کو شولڈر میں درد ہے, کرونک ہے, ایکیوٹ ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, ہم اس کی تہہ تک نہیں جاتے. فروزن شولڈر دیکھ کر کوئی پیناڈول, نیوبرول, پتہ نہیں کون سی میڈیسنس کھا لیں گے اور ہمیں لگے گا یہ پین ٹھیک ہو گیا. سو واٹ آر دا کامن سمٹمز اینڈ ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ کرونک شولڈر پین اور فروزن شولڈر؟ جی بیسیکلی اگین یہ وہی والی بات ہے کہ اگر اف یو آر ناٹ ایڈیکویٹلی ٹرینڈ ان پین مینجمنٹ تو جو بھی بندہ آپ کے پاس کندھے پہ ہاتھ رکھے گا آپ کہیں گے فروزن شولڈر. فروزن شولڈر از اے ویری ویری ڈفرینٹ کنڈیشن. اوکے, ٹھیک ہے. بیسیکلی فروزن شولڈر تب جب ہوتا ہے جب آپ کے کندھے کی جو موومنٹس ہیں, خاص کر یہ والی موومنٹ جس کو ہم ایبڈکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خراب ہو جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی سٹیج کو ہم فریزنگ سٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو بہت شدید درد ہوتا ہے کندھے میں, مگر کچھ نہ کچھ موومنٹ اس کی باقی رہتی ہے. تو کیا یہ پین ریڈیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ؟ جی, یہ ریڈیٹ کر سکتا ہے. عموماً پیشنٹس کو کندھے کے اندر درد نہیں ہو رہا ہوتا, بلکہ سائڈ پہ درد ہو رہا ہوتا ہے یا آگے تک ہو رہا ہوتا ہے. جو کبھی کبھی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں شاید کارڈیک کا کوئی پین نہیں ہو گیا. جی بالکل, جی بالکل. جو ہیلتھ انگزائٹی والے پیشنٹس ہیں ڈیفینیٹلی دے ول سی اے کارڈیالوجسٹ آلسو. تو اس کی پہلی سٹیج تو میں نے آپ کو بتایا فریزنگ سٹیج ہے, جس میں آپ سمجھیں کہ جم رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری سٹیج جو ہے اس کو فروزن سٹیج کہتے ہیں. اس میں پیشنٹ کو درد بھی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی موومنٹس بھی بہت ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں. اور تیسری سٹیج جو ہے وہ ریکوری کی سٹیج ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی علاج بھی نہ کریں تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے. بالکل. جیسے پانی ہے, پہلے پانی تھا, پھر فریج میں رکھا, جم گیا, دوبارہ باہر نکلا, پھر پانی بن گیا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کوئی علاج بھی نہ کریں تو یہ خود بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بٹ دا پرابلم از کہ خود ٹھیک ہوتے ہوتے اس کو 36 months لگ جاتے ہیں. یہ اتنا پرولونگ بھی کر سکتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج. اٹ کین گو اپ ٹو 36 months. جی بالکل. جی دوسری جو غلطی اس کے علاج میں کی جاتی ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ دوائیاں اور فزیو تھراپی سے ٹھیک ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی فزیو تھراپی ہیلپ کرتی ہے, موومنٹ کرنا ہیلپ کرتی ہے, مگر ایک پیشنٹ کو اتنا شدید درد ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے موومنٹ کروا سکتے ہیں. تو اس لیے پہلے پین مینجمنٹ جو ہے اس کا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس ٹائپ آف ارتھرائٹس کو لٹریچر میں بھی اسٹیرائڈ رسپانسو ارتھرائٹس کہا ہے. اوکے جی. اس کا یہ مطلب ہے کہ جی یہ جو فروزن شولڈر ہے اس کا پین بغیر انجیکشنس کے نہیں ٹھیک ہوتا. تو اسی لیے جتنی جلدی آپ کے کندھے میں ایک ٹرینڈ بندہ انجیکشن لگا دے گا اتنی جلدی اس کا درد بہتر ہو جائے گا. ٹرینڈ بندہ, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ وین آئی واز ہیونگ اے کنورسیشن ود سر آف دا ریکٹ تو بڑی اچھی انہوں نے مجھے 2-3 باتیں بتائیں, اور میرے آپ نے بھی بڑا ایک اس کے اوپر فورس کیا کہ یہ چیزیں عوام سے پوچھیں, ان کو بتائیں. تو آپ نے ایک چیز سر مینشن کی وائل وی ور ڈسکسنگ, آپ نے کہا کہ یوزلی جو ہماری خواتین ہیں یہ ڈیفیوز پین سفر کرتی ہیں. اب ہم نے شاید میڈیکل ٹرم میں یا اس کو لے مین لینگویج میں کچھ اور سنا ہوگا,
یہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کو اپنے آپ کو کیسے اسپیشلی دا فیمیل ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جی میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں. ایک تو اس ٹاپک میں میرا پرسنل انٹرسٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. چونکہ آئی ایم ورکنگ ان اسلام آباد تو وہاں لوگ جو ہیں جو میرے پاس آتے ہیں تھوڑا ہائی سوشو اکنامک گروپ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ سارا پڑھ کے آتے ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے آپ چیٹ جی پی ٹی میں اپنے سمٹمس ڈالیں. بالکل بالکل. ایک یہ ہمارے الٹا مصیبت بن گئی ہے. ہاں اور کچھ ڈالیں تو ڈائگنوسٹک بتائیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں لائف ٹائم کتنی ہے آپ کے پاس. بالکل جی. سائبر کونڈریا ہم اس کو کہتے ہیں. ایک نئی اصطلاح ہے جس میں آپ نیٹ سے پڑھ کے آتے ہیں اور پڑھنے کے بعد آپ اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ خواتین جو ہمارے پاس دردوں کے لیے آتے ہیں اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں درد ہو رہی ہے تو آخر میں ہمیں یہی پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کو کہاں درد نہیں ہو رہی. جی بیکاز دے ہیو پین ایوری ویئر. اور وہ سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی میں آپ کو سارا اس کا بتاتا ہوں. بیسیکلی ایسی خواتین کو پہلی دفعہ ہمارے پاس نہیں آئی ہوتی. دے ہیو بین تھرو نمبر آف ڈاکٹرس. ٹھیک ہے. اور دے آر ویری فرسٹریٹڈ بیکاز یہ جو کنڈیشن جس کو ہم ہماری اصطلاح میں فائبرومالجیا کہتے ہیں اس میں بیسیکلی آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ معلوم کرے کہ جی کسی اور وجہ سے کسی آرگینک وجہ سے درد تو نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ کسی کو ارلی رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو رہا ہے اس کو بھی دردیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا اس کو بھی آس پاس دردیں ہو سکتی ہیں. کسی کو تھائرائڈ کی کمی ہے ہائپو تھائرائڈ والے ہیں ان کو بھی دردیں ہو سکتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم پہلے آرگینک کازز ان کو رول آؤٹ کریں. ونس وی ہیو رولڈ آؤٹ دیٹ پھر ہم دوسری طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. بالکل. بیکاز یہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. گائیڈنس بھی نہیں ملتی. جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کسی سے کرنا ہے تو ایکسپرٹ کے پاس جی بالکل جی. ایکسپرٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جی آپ پیشنٹ کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوں اس کو سمجھائیں واٹ شی از گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ انڈر لائن کاز اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو یوزلی ایسے پیشنٹس بڑے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. ان کی فیملی بھی ان کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہے دیکھیں سارے ٹیسٹ تو نارمل ہیں. بالکل. آپ کو دردیں کیوں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. تو بیسیکلی فون بھی بیماری ہے لیپ ٹاپ بھی بیماری ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے انرجی لیولس کیسے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے انرجی لیولس تو بڑے ڈاؤن ہیں. آپ کی میموری کیسی ہے کہتے ہیں جی ہماری میموری تو بہت خراب ہو رہی ہے. تو جب ہم بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی بیسیکلی ایسی جو خواتین ہیں ان ساری چیزوں کے پیچھے ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. یا کوئی ڈپریشن ہے کوئی انزائٹی ہے یعنی کہ کوگنیٹو پلیز اے ویری وائٹل رول ان فزیکل پین ایز ویل. جی جی جی. بیسیکلی وہ لوگ جو ڈپریشن والے یا ڈپریسو ایلنس والے ہوتے ہیں ان کی درد محسوس کرنے کی حص جو ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جس سے درد نہیں ہوتا چھوٹی موٹی آپ کو چوٹ لگی اس سے درد نہیں ہوتا. ہماری باڈی میں ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہمیں درد نہیں ہو رہا ہوتا. مگر ایسے لوگ جو ہیں ان کا جس چیز سے درد نہیں ہونا چاہیے اس سے درد ہوتا ہے. بالکل. اور جس سے درد ہوتا ہے وہ ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر صرف درد کی دوائیاں دے کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو مریض ٹھیک نہیں ہوتا. مریض ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. بالکل بالکل. جی. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر جو ہم کہتے ہیں نا کرونک پین کا جو ماڈل ہے اس کو کہتے ہیں بایو سائیکو سوشو اکنامک. ٹھیک ہے. بایو کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کا کوئی پرابلم کوئی سسٹم خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. سائیکو آپ کی مینٹل ہیلتھ. جی. سوشل جو ہے کہ جی کہاں پہ آپ ہیں. بہت ساری خواتین ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے. یعنی کہ ٹریگر پوائنٹ جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریگر پوائنٹس ہیں جی یہ ٹریگر ہو سکتے ہیں. جی. بیسیکلی یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیکاز دے آر ہیونگ سم مینٹل ایلنس. مثال کے طور پہ کسی کو انگزائٹی ہے ہی اور شی وڈ بی کیپنگ دیئر مسلس ٹائٹ آل دا ٹائم. یس. ایک الرٹ موڈ میں. جی الرٹ موڈ میں نا. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایسی ہے جیسے میرا دل دھڑک رہا ہے مجھے نہیں پتہ. اسی طرح یہ والے پیشنٹس جو ہوتے ہیں دیر کیپنگ دیر مسلس ٹائٹ آل دا ٹائم اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب زیادہ دیر مسلس ٹائٹ رہتے ہیں تو ان میں ناٹس لگ جاتی ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ اسٹفنس ہو جاتی ہے یا انکانشیسلی ہم اپنے جو کو کلنچ کر رہے ہوتے ہیں مسلس کر رہے ہوتے ہیں. دس از کوڈ بی ون آف دا ریزنز ایز ویل. جی ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹس جو ہیں ہم اگر ان کی پرابلمس کو سمرائز کریں تو دے وڈ ہیو کرونک پین. جیسے میں نے پہلے بتایا پین
which is because of something which is never there. Never ठीक है there. जी. Number 2, इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं. डोंट फील लाइक लेथार्जिक फील करते हैं. लेथार्जिक. सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते. ठीक है, बॉडी में स्टिफनेस होती है. ठीक है. और इनके ख़ास टेंडर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे डॉक्टर्स को पता है. वो हम उन्हीं टेंडर पॉइंट्स को हाथ लगाते हैं. और फिर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं. ये ट्रिगर पॉइंट्स मिसाल के तौर पे अगर किसी की गर्दन में ट्रिगर पॉइंट है, उसका दर्द है तो गर्दन में, मगर उसको उससे सर दर्द हो रही है. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर आपके डॉक्टर को ये नहीं पता तो वो उसका माइग्रेन और इस तरह की चीज़ों का इलाज कर रहा होगा. एब्सोल्युटली. तो फाइब्रोमाइल्जिया जो है इट्स वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. इफ़ आई सी 10 फीमेल पेशेंट्स इट विल बी प्रेजेंट इन 8 पेशेंट्स. इतना कॉमन है. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है. और मैं समझता हूँ उसकी वजह ये है कि वी गिव लॉट ऑफ टाइम टू आवर पेशेंट्स. उनको हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है जी. हैविंग अ मेंटल हेल्थ इश्यूज, you know, it's not, it doesn't make you weak. Yes, we should try to find it out और उसका इलाज करना चाहिए. और अगर हम सिर्फ आपके दर्द का इलाज करेंगे तो we will never be successful. So it has to be a multidisciplinary team management. और इसमें जो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी न किसी तरह सॉल्व करने की कोशिश, लेकिन उनको हमने कैसे निगेट करना है या कैसे उनको हमने बर्दाश्त करना है या कैसे उनको हमने वो करना है. नंबर 2, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जी. वी रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 50 मिनट्स की जनरल रिकंडीशनिंग एक्सरसाइज है, वॉक है, दौड़ लगाना है. ठीक है. मगर उससे आपके ये वाले जो मसल्स हैं वो ठीक नहीं होंगे. उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो आप सीख लें और कर लें. और आखिर में मेडिसिन है. देयर आर सर्टन FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जो इस कंडीशंस में यूज़ होती हैं. ठीक है जी. और कुछ दवाइयाँ ऐसी हम देते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको हल करने में मदद देती हैं. ये सारा कुछ करेंगे तो ऐसे मरीज ठीक. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बिफोर वी रैप अप, आई जस्ट वांट यू टू टेक द नेम ऑफ योर क्लिनिक. आपकी टाइमिंग क्या है ताकि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, बिकॉज टुडे वी हैड अ वेरी डिटेल्ड सेशन. आई थिंक इतने एक्सपर्ट डॉक्टर का फ़ायदा यही होता है. सर अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. अपना क्लिनिक का बताएं, एड्रेस बता दें, टाइमिंग क्या है ताकि कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो हमारी इस वीडियो से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है. जी. हमारे क्लिनिक का नाम इस्लामाबाद पेन स्पाइन एंड स्ट्रोक सेंटर. ठीक है. एंड वी आर लोकेटेड इन G8 मरकज, पार्कलैंड प्लाजा. ठीक है. 2nd फ्लोर. Perfect. Thank you so much once again, sir. हमारे क्लिनिक के टाइम्स हैं from 2 to 8 PM. 2 to it's Monday to. जी. Monday to Friday. Monday to Friday. Thank you so much, sir. आपने हमें टाइम दिया और आई रियली होप कि आज का जो डिस्कशन था वो हमारी ऑडियंस को पसंद आया हो. किसी किस्म का सवाल आप डॉक्टर साहब से करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सवाल लिख सकते हैं. मैं पर्सनली खुद वो डॉक्टर साहब तक पहुंचाऊंगी. एंड अपनी फीडबैक हमें दीजिए, अपना वतन को हेल्प करें ग्रो करने में. यहाँ पे एक चीज़ ऐड जरूर. एज अ सोसाइटी, एज हमारी एक सोसाइटी है पेन मैनेजमेंट की, हम टीच भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं. हम जितने मेंबर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फेलोज़ हैं, हम सारे कैंसर पेन जो है ओके जी उसका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं. जी. वेरी गुड, वेरी गुड. किसी किस्म का पेशेंट जो कैंसर में है और उसको दर्द हो रही है तो हम उसका फ्री इलाज करेंगे. That's very ठीक kind. है जी. That's very और kind. जो कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं वो बेचारे पहले ही फाइनेंशियली ड्रेन्ड होते हैं, तो हम उन पे किसी किस्म का कोई और फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना चाहते. Very good. और आपके आसपास किसी आपको पता हो कि जी कोई मरीज़ ऐसा जिसको कैंसर है और उसकी वजह से उसको पेन हो रही है, वी वुड लव टू हेल्प दैम. Perfect. Thank you so much. That's very kind. I think we want people like you in our society. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह we will definitely have you once again. Thank you. और अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.